1 پہلا زبور، آج ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ پہلے زبور نمبر 1 میں یہ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ زبور نمبر 1 بہت ہی پیارا زبور، بہت ہی، بائبل کی تو ہر بات ہی بہت پیاری ہے، لیکن یہ وہ زبور ہے جو ہم بچپن سے اپنے سیکھتے آئے، اور پہلا زبور جو ہم نے یاد کیا، ہمیں اپنے منہ زبانی یاد کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بارے میں آج تھوڑی سی باتیں، میں اس کو دوبارہ پڑھ رہی تھی تو خداوند نے مجھ سے کلام کیا اور میرے دل میں آیا کہ میں ان باتوں کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو یہ زبور جو ہے بیسیکلی 2 لوگوں کے بارے میں ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا بائبل میں، ہم نے پورا زبور پڑھا، ہم نے دیکھا کہ یہ 2 لوگوں کے بارے میں ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو راست باز ہے، اور ایک دوسرا کس کے بارے میں بھی زبور بات کر رہا ہے؟ شریروں کے بارے میں۔ کن کے بارے میں؟ شریروں کے بارے میں۔ تو 2 لوگوں کے بارے میں یہ زبور بات کر رہا ہے۔ اس زبور کا اگر ہم اوپر ٹائٹل پڑھیں تو اس کے اوپر لکھا ہے حقیقی مبارک حالی۔ کیا ٹائٹل ہے جی؟ حقیقی مبارک حالی۔ حقیقی مبارک حالی، جس کا اگر ہم دیکھا جائے تو سچی خوشی ایک سچا انسان حاصل کرتا ہے، جو سچائی، راست باز سچا انسان، یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کس کے بارے میں؟ ایک راست باز کے بارے میں یہاں پر خدا کا کلام بیان ہو رہا ہے۔ اور جہاں پر صادق، لفظ صادق، راست باز یا سچا، یہ ایک ایسا شخص ہے جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ بلیسڈ مین آف گاڈ، جس کے پاس دنیا کی ہی نہیں بلکہ خدا کی ساری برکات موجود ہیں۔ وہ دنیا کی برکتوں سے بھی بھرا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ بائبل کے مطابق اس کے میننگ دیکھیں تو صادق کا جو مطلب ہے وہ ہے بلیسڈ مین آف گاڈ، خدا کا ایک ایسا راست باز بندہ جو برکتوں سے، مسا سے، بلیسنگ سے بھرا ہوا ہے، رائٹ؟ اور جب ہم اس کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں، خصوصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ صادقوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، کیسے ہوتے ہیں صادق، کس طرح کے، ہمیں پتہ ہے، ویسے تو ہم سب جانتے ہیں صادق کیسے ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں صادق؟ صبر والے، خداوند کی راہ پہ چلنے والے، اور رائچس مین آف گاڈ کیسے ہوتے ہیں؟ رائچس مین آف گاڈ، راست باز، خدا سے پیار کرنے والے انسان۔ آئے ہم دیکھتے ہیں بائبل میں سے پہلی بات جو ہمیں یہاں پر کہی جا رہی ہے زبور میں، وہ یہ لکھا ہے کہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ کیا لکھا ہے جی؟ نمبر 1 کوالٹی کیا ہے راست باز کی؟ شریروں کی راہ پہ نہیں چلتا۔ اب شریروں کی راہیں کون سی ہیں؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ شریروں کی راہیں وہ راہیں ہیں، شریروں کی صلاحیں وہ صلاحیں ہیں جو کہ جاتی کہاں پر ہے؟ سیدھا پاتال کی طرف جاتی ہے، سیدھا گناہ کی طرف جاتی ہیں۔ ہم راست باز کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ شریروں کی راہوں پر نہیں چلتا۔ جب ہم بڑھتے ہیں، ہم بڑے ہوتے ہیں، ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں، ہم اب ہر مشورہ،
ہر بات اپنے پیرنٹس سے کرتے ہیں، اپنے کسی اچھے سچے دوست سے پوچھتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، آپ مجھے صلاح دیں گے؟ کیا آپ مجھے مشورہ دیں گے کہ میں یہ کام کروں یا نہیں کروں؟ ایسا ہی ہے. لیکن جو راست باز انسان ہے وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جانے سے پہلے، اپنے بہن بھائیوں کے پاس جانے سے پہلے، اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے راست باز انسان سب سے پہلے خدا کو کانٹیکٹ کرتا ہے. کس کی صلاح لیتا ہے جی؟ خدا کی صلاح لیتا ہے. چاہے وہ راست باز بیوی ہے، چاہے وہ راست باز شوہر ہے، چاہے وہ راست باز بیٹی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، وہ سب سے پہلے خدا کی صلاح لیتا ہے. وہ کسی بھی کے پاس نہیں جاتا، اسے پتا ہے کوئی بھی مشورہ اس کو دیتا ہے وہ سنتا ضرور ہے، وہ اس کو سمجھتا بھی ضرور ہے، اور پھر وہ اپنی بھی بات کو خدا کے پاس لے کے جاتا ہے. آپ بائبل میں سے دیکھتے ہیں ہم کہ موسیٰ جو تھا وہ ایک راست باز انسان تھا. ابراہیم کی ہم بات کریں، وہ ایک راست باز انسان تھا. خدا جب سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے جا رہا تھا تو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے ابراہیم سے مشورہ کیا، ابراہیم سے صلاح کی کہ ابراہیم، میں سدوم اور عمورہ کا گناہ جو ہے اس کا شور میرے کانوں تک پہنچ گیا ہے، میں جا رہا ہوں اس کو تباہ کرنے. تو ابراہیم نے کہا خداوند کیا آپ ٹھہریں گے؟ کیا آپ میری بات سنیں گے؟ اس نے کہا کہ اگر وہاں 5 بھی راست باز ہوئے، اس نے 50 سے شروع کیا. ہم سب کی سٹوری جانتے ہیں کہ ابراہیم نے 50 سے شروع کیے کہ اگر 50 راست باز ہوں گے، 10 راست باز ہوں گے، 5 راست باز بھی ہوئے تو کیا آپ سدوم اور عمورہ کو تباہ کر دیں گے؟ خداوند نے کہا کہ اگر وہاں 5 بھی ہوں گے تو میں نہیں کروں گا. لیکن جب وہاں پہنچے خداوند کے فرشتے تو وہاں پر کتنے راست باز تھے؟ لوط اور اس کا گھرانہ، اور اس کے گھرانے میں کتنے لوگ تھے؟ ٹوٹل 3 لوگ، 2 اس کی بیٹیاں اور 1 اس کی بیوی. تو خداوند نے کیا کیا؟ مشورہ کیا کس کے ساتھ؟ اپنے راست باز بندے کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ جب راست باز آدمی وہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا بلکہ خدا سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے، اپنی ہر صلاح مشورہ خدا سے کرتا ہے، اور پھر خدا بھی اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. خدا بھی اس سے صلاح مشورہ کرتا ہے، اپنے فیوچر پلانز ڈسکس کرتا ہے. راست باز آدمیوں کو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، وہ پروفیسیز کرتے ہیں، خدا کے آنے والے کاموں کا بیان کرتے ہیں. لیکن یہ کس کی اور صرف کس کی خوبی ہے؟ ایک راست باز انسان کی خوبی ہے. پھر دوسری خوبی راست باز کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. خطا کاروں کی راہیں کون سی راہیں ہیں؟ خطا کاروں کی راہیں بہت ڈینجرس راہیں. ہم نے دیکھا کہ جو لوگ گناہ جو ہے، گناہ کے بارے میں لکھا ہے کہ گناہ جو ہے وہ موت کو جنم دیتا ہے. ہم چھوٹا سا ایک اپنے بارے میں اپنے دل میں سوچتے ہیں کوئی کام اور ہم اس کو جو ہے وہ خطا ہوتی ہے، کوئی غلطی کر دی، کوئی جھوٹ بول دیا، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چھوٹا سا ہی تو جھوٹ ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹا سا ہی تو میں نے پلان بنایا تھا، ایسے کسی کا نقصان تو نہیں کیا میں نے. لیکن وہ جو چھوٹی سی خطا ہے وہ کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ وہ چھوٹی سی خطا ہمارے بڑے گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر گناہ جو ہے وہ کس کو جنم دیتا ہے؟ وہ موت کو جنم دیتا ہے گناہ. تو خطا کاروں کی جماعت میں، خطا کاروں کی راہ میں نہیں کھڑا ہوتا راست باز. ہر وہ راہ جو ہمیں گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی بھی بات ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ ہے یا وہ کوئی خطا ہے، خدا جو راست باز ہوتا ہے وہ کبھی بھی خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. اور پھر نمبر 2، تیسری بات جو ہے راست باز کی جو کوالٹی ہے اس کے بارے میں جو تیسری بات بائبل ہمیں بتاتی ہے وہ لکھا ہے، اور ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے ٹھٹھے بازی کرنے کا، جوکس کرنے کا. کہتے ہیں میرا بہت جالی موڈ ہے، میں خوش رہتا ہوں، میں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہوں، میں بہت مزاحیہ ہوں، مجھے مذاق کرنے کا بہت شوق ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے مذاق سے، ہمارے اس ٹھٹے بازی سے کسی کا کچھ نقصان تو نہیں ہو رہا؟ کسی کی کوئی دل آزاری تو نہیں ہو رہی؟ کیا ہم کسی کو توڑ تو نہیں رہے بیچ ہی بیچ میں؟ ہماری چھوٹی سی ٹھٹے بازی، ہمارا چھوٹا سا مذاق آہستہ آہستہ بڑھتا پھر وہ کسی کی زندگی کا جو ہے وہ بوجھ بن جاتا ہے.
یہاں تک بن جاتا ہے اگر ہم کسی کو کہنا شروع کر دیں کہ تو کالا ہے. بچپن سے ہی کالے بچے پیدا ہوتے تو بڑے کہتے ہیں کالو پیدا ہو گیا, کالو پیدا ہو گیا. لڑکیاں ہو تو کٹو کٹو بولتے ہیں, مطلب کچھ بھی پیار کے بڑے نام رکھ دیتے ہیں. ہم اپنی طرف سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پیار کر رہے ہیں جی, ہم مذاق کر رہے ہیں, ہم ٹھٹا بازی نہیں کر رہے. لیکن جب وہ بچہ چھوٹے سے بڑا ہوتا جاتا ہے اور وہی بات وہ ہر ایک سے سن رہا ہوتا ہے, اب اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں کہ وہ کالا پیدا ہوا ہے یا اس کی ناک بہت بڑی ہے یا وہ چھوٹی ہائٹ کا پیدا ہوا ہے, یہ تو خداوند کی طرف سے دین ہے. لیکن وہی تانے جب وہ بچپن سے سنتا آ رہا ہے, جب وہ بڑا ہو جاتا ہے, پکی عمر میں چلا جاتا ہے, ایک میچور انسان بن جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اس کو وہ تانے چبھنے لگتے ہیں, وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. وہ اس کی جو ایک چھوٹی سی جو جولی تھا, ایک جو مذاق تھا, ایک جو جوک کر رہا تھا, جو کوئی اس کو پیار سے اس نے نام دیا تھا, وہ اس کی زندگی کا جو ہے وہ ناسور بن جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسی ہی بہت ساری باتوں میں آ کے جو ہے وہ کچھ لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ کوئی بھی غلط کام کر لیتے ہیں, کوئی بڑا گناہ میں پھنس جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ ٹھٹھے بازی کی وجہ سے, کیونکہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے, لوگوں سے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, ملتے نہیں ہیں, ایسے ہو جاتا ہے. تو شریر جو ہے یہ کام, ٹھٹھا بازی کا کام کس کا ہے؟ شریروں کا کام ہے. لیکن جو راست باز ہے وہ ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں, جہاں کہیں اس طرح کی ٹھٹھے بازی چل رہی ہوتی ہے, مذاق چل رہا ہوتا ہے, کوئی ایسی بات چل رہی ہوتی ہے, وہ وہاں پر نہیں بیٹھتا. پھر اس کی جو چوتھی جو کوالٹی ہے, سب سے بڑی جو اس کی کوالٹی ہے راست باز کی, وہ یہ ہے کہ وہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے. اگر وہ راست باز ہے تو وہ ضرور خداوند کی شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا. وہ دن اور رات اس کے کلام کو پڑھنے والا ہوگا. وہ دن اور رات موبائل دیکھنے والا ہوگا, دن اور رات کیا کرنے والا ہوگا؟ گفٹ کے لیے خدا کا کلام یاد کرنے والا ہوگا. گفٹ کے لیے کلام یاد کرنا ہے خدا کا. جو راست باز ہے وہ خدا کے کلام کو کیسے یاد کرے گا؟ اس کو خداوند کی جو ہے نا انٹرسٹ ہوگا کلام پڑھنے میں, کلام کی سٹوریز سننے میں, کلام کی باتیں اپنے دل میں بسانے میں, کلام کو اپنے اندر بسانے میں. اس کا دل کرے گا کہ میں ہر وقت خدا کا کلام پڑھتا رہوں, میرے گھر میں گیتوں کی آوازیں آتی رہے یا فری فائر کی آوازیں آتی رہے. کس کی آوازیں آتی رہے میرے گھر میں؟ میرے گھر میں خداوند کے کلام. گیت کیا ہے؟ ہم جو گاتے ہیں, ہم جو خدا کی پرستش کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ سب خدا کا کلام ہے. اور جب ہم گاتے ہیں تو ہمیں سوچ کے گانا چاہیے کہ ہم جو گا رہے ہیں کیا ہم اس پر دل سے ایمان رکھتے ہیں, کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خداوند میرے پاپوں کا اس نے فدیہ دیا ہے, میرے گناہوں کا اس نے فدیہ دیا ہے, تو کیا ہم دل سے اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر رہے ہیں؟ کیا ہم راست بازی کے کام کر رہے ہیں؟ Are we the righteous man of God? کیا ہم خدا کے راست؟ Yes, Zita said yes. تو ہم خدا کی راست بازی کے کام ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یہ اس کی کوالٹیز ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 ہے وہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. کوئی بھی غلط مشورہ اس کو دے, کوئی بھی اس سے کہے کہ میں تجھے شراب خانے میں لے جاؤں, وہ نہیں جاتا. کوئی بھی اس کو کہے میں تجھے وہاں کلب میں لے جاؤں, وہ نہیں جاتا. کوئی بھی اس سے کہے آؤ ہم چوری کرتے ہیں کسی کے گھر میں چل کے, اس کے گھر پہ بہت پیسہ ہے, یہ بہت گولڈ پہنتی ہے, آؤ ہم اس کے گھر میں چلتے ہیں چوری کرتے ہیں, وہ راست باز انسان ایسے کام نہیں کرتے. وہ کہے آؤ ہم پلان کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کا جا کے جو ہے نا سارا سامان جو ہے نا ہم لے لیتے ہیں, اس کے گھر میں بہت اچھا سامان ہے, آؤ ہم اس کے گھر میں چلتے ہیں اور ہم اس کے گھر میں سے سامان لے کے چلتے ہیں. وہ راست باز جو ہے وہ ان پلانس میں شامل نہیں ہوتا, بلکہ راست باز کیا کرتا ہے؟ دن اور رات خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے. اور خدا کے کلام کیا ہے؟ ہم نے یہاں دیکھا کہ جب 3 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی کوالٹیز تو دیکھ لی.
क्वालिटीज के बाद हम उसकी ब्लेसिंग्स देखते हैं कि रास्तबाज के पास बरकतें कौन कौन सी हैं। बाइबल में लिखा है 3री आयत में कि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे वो बार बार होगा। रास्तबाज की जिंदगी में ये बरकतें हैं कि वो जो कुछ भी करता है वो बार बार होता है। और वो कहाँ लगाया गया है जी? पानी की नदियों के पास। नदी के पास नहीं लगाया गया, पानी की नदियों के पास लगाया गया है। यीशु मसीह ने कहा जिंदगी का पानी मैं हूँ, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे जिंदगी दूंगा। क्या हम जिंदगी पाना चाहते हैं? क्या हम यीशु के पास हैं? क्या हम यीशु के पास लगाए गए हैं? रास्तबाज इंसान जो है वो हमेशा जिंदगी की नदियों के पानी में लगाया गया है। आपको पता है प्लांटेशन जो करते हैं, जिनको पौधे रखने का शौक है, जब तक खाद अच्छी ना हो, पानी ना मिले, सूरज ना मिले, पौधा मुरझा जाता है। लेकिन जब उसको वक्त पर पानी मिलता है तो क्या होता है? वो बढ़ता है, वो फलता है, वो फलदार भी होता है। पहले वो बड़ा होगा, फिर वो फलेगा, उसको फल लगेंगे। तो जब हम खुदा के साथ चलता है रास्तबाज, तो खुदा उसको फलदार भी बनाता है। और रास्तबाज के जो फल हैं वो ज़ाया नहीं होते कभी भी। रास्तबाज के फल कौन है जी? उसकी औलाद। अगर आप किसी पास्टर को देखें कि उसकी औलाद जो है वो पास्टर खुद बहुत अच्छा है, लेकिन उसका पास्टर की औलाद जो है वो नाफरमान है, अपने माँ बाप की बात नहीं मान रही, खुदा के साथ नहीं चल रही, तो क्या उसके फल जो हैं वो बारबर है? नहीं। पास्टर की औलाद कैसी होनी चाहिए? जैसा पास्टर है, खुदा का कलाम पढ़ने वाला, खुदा का कलाम समझने वाला, खुदा के कलाम की इज्जत करने वाला। लेकिन अगर खुदा में जो रास्तबाज है उसके सारे के सारे फल बारबर हैं। उसके बच्चे तक जानते हैं कि मेरा खुदा, मेरे बाप का खुदा इतने बड़े बड़े काम कर सकता है। अगर किसी को फीवर है, किसी को कोई तकलीफ है, तो उसके बच्चों को भी, उसके फलों से भी उसको पता चलता है कि ये मेरा खुदा, मेरे बाप का खुदा जो सब कुछ करता था वो मेरे लिए भी सब कुछ कर सकता है। और उसके फल रास्तबाजी के फल हैं। पास्टर जो है या रास्तबाज इंसान जो है उसके फल रास्तबाजी के फल हैं। उसके फल में कभी कोई कीड़ा नहीं लगता, वो कभी खराब नहीं होता। जरूरी नहीं कि रास्तबाज आदमी ही हो सकता है, रास्तबाज औरत भी हो सकती है। और रास्तबाज औरत की औलाद भी रास्तबाज होती है, क्योंकि वो अपनी माँ को अपने खुदा के हुजूर में झुकते हुए देखती है। वो देखती है कि मेरी माँ सुबह उठती है, सुबह सवेरे उठती है, खुदावंद को सजदा करती है, रात के पहरों में खुदावंद को सजदा करती है। मेरे घर में कलाम होता है, मेरे घर में गीत लगे रहते हैं, मेरे घर में खुदा की बातें होती हैं। और मेरी माँ रास्तबाज है तो वो ये सारे काम करती है। वो कभी भी जहाँ 4 औरतें बैठ के गॉसिपिंग कर रही होती हैं, लोगों की बुराइयां कर रही होती है, वो उनमें नहीं बैठती है। ऐसा ही है, मेरी माँ कभी भी खताकारों की राह में नहीं जाती है। जहाँ कहते हैं आ जाओ चलिए उठे जाके उठे सारी औरतें कट्ठी हुई थे, आ जाओ चलिए जरा जाके पता करिए कि सोशल मीडिया से की चल रहा है, कितने की चल रहा है। उनको पता है कि मेरी माँ ऐसे कामों में नहीं जाती। उनको पता है कि मेरी माँ ठट्ठेबाजों की जमात में, मजलिस में नहीं बैठती, बल्कि जब कोई भी मेरी मम्मा को कहता है कि आओ फलानी जगह पे सेमिनार हो रहा है, फलानी जगह पे चर्च है, वहाँ बहुत अच्छा पादरी आया हुआ है, वहाँ बहुत ज़बरदस्त खुदा का कलाम सुनाते हैं, तो मेरी माँ हमेशा ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। जब कहा जाता है कि आए हम इबादत करें, तो हमेशा मेरी माँ ना सिर्फ खुद तैयार होती है बल्कि हमें भी वक्त पे तैयार करके इबादत गाह में लेकर आती है, ताकि हम खुदावंद के हजूर में झुकें और उसको सजदा करें। ये है रास्तबाज, ये रास्तबाज के फल हैं। लेकिन अगली ही आयत में लिखा है कि शरीर ऐसे नहीं। शरीरों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मगर सबसे बढ़कर जो हमें जो जरूरी बात है वो ये है कि हमें रास्तबाज बनना कैसे। हमने क्वालिटीज भी देख ली, हमने रास्तबाज की बरकतें भी देख ली, लेकिन सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हमें रास्तबाज बनने के लिए खुदा बाप,
खुदा बेटे और खुदा रुल कुछ का यकीन करना है, ईमान लाना है उस पर। हम बचपन से जानते हैं खुदा बाप को, खुदा बेटे को, खुदा रुल कुछ को, ईमान भी रखते हैं क्योंकि हम मुंह से तो कहते हैं, लेकिन दिल से ईमान लाना, दिल से खुदा के कलाम पर तवज्जो करना, दिल से उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर दूसरी बात, ना सिर्फ ईमान लाना, खुदा के कलाम पर भी ईमान लाना। खुदावंद अगर कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तो इसका मतलब है कि वो हमारे साथ है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब है कि वो हमें नहीं छोड़ेगा, हमें फ़कत ईमान रखने की ज़रूरत है। कुछ बातों में देर हो जाती है, कुछ बरकतें, कुछ चीज़ें जो हम मांग रहे होते हैं खुदावंद से, वो हमें मिलने में देर होती है, उसके लिए भी कोई ना कोई वजह हमारी ही है, लेकिन फिर भी खुदा हमसे प्यार करता है और वो ज़रूर उन बातों को पूरा करता है। और नंबर 3, किस तरह से हम रास्तबाजी को पूरा कर सकते हैं? खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुछ के नाम से बपतिस्मा ले। हमने जब पानी का बपतिस्मा लिया तो फिर हमें रूहुल कुछ के लिए भी ठहरना है। जब हम रूहुल कुछ के लिए ठहरेंगे तो वो एक ऐसा मददगार है जो खुदावंद ने कहा कि मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूँ ताकि वो तुम्हें हर एक मुश्किल में हल करे। जब हम परेशान होते हैं, हमें कोई आज कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही होती और हम दुआ में झुक जाते हैं, तो फिर खुदा पाक रूह हमें गाइड करता है, हमें संभालता है, हमें समझाता है, हमें कहता है इस रास्ते नहीं, इस रास्ते जाना है। जब कोई बड़ा मसला हम लेके खुदावंद के हजूर जाते हैं तो खुदावंद हमें बताते हैं कि ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। खुदा पाक रूह इसलिए हमारे लिए भेजे गए ताकि हम खुदा की बात को समझें, सुने और उसके रास्तबाज बंदे और बंदियां बन जाएं। ये सही तरीका है रास्तबाजी को पूरा करने का। और फिर जो सबसे आखिरी बात है वो ये है हमारी प्रेयर लाइफ। हमने खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुछ के नाम पर बिलीव भी कर लिया, खुदा के कलाम पर भी यकीन कर लिया, खुदा पाक रूह को भी हासिल कर लिया, पानी का बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन एक कंटिन्यू प्रेयर लाइफ जो है अगर वो नहीं है तो हम रास्तबाज नहीं बन सकते, हम खुदा के बेटे और बेटियां नहीं बन सकते। हमारा सुबह उठना, खुदावंद के हजूर झुकना, हमारा हर एक वो अमल जो हमें खुदा के करीब लेके आता है, ये वो रास्तबाजी है जो हमें पूरी करनी है। और जब तक खुदावंद आ नहीं जाते, हमें एक कंटिन्यूस प्रेयर के प्रोसेस में चलते रहना है, झुके रहना है खुदावंद के हजूर में। दुआ और कलाम, दुआ और कलाम, दुआ और कलाम, ये दोनों वो व्हील्स हैं जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को, रूहानी ज़िंदगी को खुदावंद के करीब लेके जाएंगे। और अगर ये दोनों हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो फिर बपतिस्मा लेना भी बेफ़ायदा है, खुदावंद के हजूर में आना भी बेफ़ायदा है। क्यों? क्योंकि फिर हम उसको आगे पूरा नहीं कर रहे, हम खुदावंद की रास्तबाजी में बढ़ नहीं रहे। ठीक है जी, तो खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को खुदावंद बरकत दे। और हम इबादत के अगले और बड़े इम्पोर्टेंट हिस्सा में दाखिल होने वाले हैं। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक छोटी सी दुआ हम करेंगे। इसको ऑफ करेंगे।